اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک بازار سے گزرا تو میں نے 4 آدمیوں کے کندھوں پر ایک جنازہ دیکھا۔ ان کے ساتھ اور کوئی نہ تھا۔ میں نے کہا اللہ عز و جل کی قسم، میں ان کا 5واں رفیق بن کر ضرور اجر و ثواب حاصل کروں گا۔ جب وہ قبرستان پہنچے تو میں نے کہا، اے لوگو، اس شخص کا ولی کہاں ہے جو کہ اس پر نماز جنازہ پڑھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے محترم بزرگ، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا۔ پھر میں آگے بڑھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہم نے اسے لحد میں اتار کر اس پر مٹی ڈال دی۔ جب انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا، اس میت کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ ہاں، ایک عورت نے اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہمیں کرایہ پر لیا اور وہ اب آنے ہی والی ہے۔ اتنے میں وہ عورت آ گئی۔ جب وہ روتے ہوئے اور پریشان دل کے ساتھ قبر کے قریب رکی تو اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، بال پھیلائے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے گریہ وزاری کرنے لگی۔ پھر اس نے دعا مانگی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش آیا تو ہنسنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے اپنے اور اس میت کے متعلق بتائیے، اتنا شدید رونے کے بعد یہ ہنسنا کیسا؟ تو اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، ذوالنون۔ تو وہ کہنے لگی، اللہ عز و جل کی قسم، اگر آپ صالحین میں سے نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتی۔ یہ میرا بیٹا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ اپنی جوانی کو ضائع کرتا اور فخریہ لباس پہنا کرتا۔ کوئی برائی ایسی نہیں جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو، اور کوئی گناہ ایسا نہیں جسے کرنے کی اس نے کوشش نہ کی ہو۔ اس کے گناہوں کو جاننے والا مولا عز و جل نے اسے گناہوں کی سزا یہ دی کہ ایک دن اسے شدید درد ہوا جو 3 دن رہا۔ جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو کہنے لگا، اے میری ماں، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری وصیت قبول کرنا۔ جب میں مر جاؤں تو میری موت کی خبر میرے دوستوں، بھائیوں، گھر والوں اور پڑوسیوں میں سے کسی کو نہ دینا، کیونکہ وہ میرے برے افعال، گناہوں کی کثرت اور جہالت کی وجہ سے مجھ پر رحم نہیں کریں گے۔ پھر اس نے روتے ہوئے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے، میرے گناہوں نے مجھے نماز روزے سے غافل کر دیا۔ میں نے اپنے جسم کو اتنا علیل و کمزور کر دیا کہ وہ موت سے پہلے ہی مر چکا ہے۔ کاش میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ اے میرے معبود عز و جل، وسیع بیابان میں تیرا یہ بندہ حیرت زدہ ہے۔ میرے عیوب سب پر ظاہر ہو گئے، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میری برائیاں بہت زیادہ ہو چکیں اور نیکیاں برباد ہو چکیں۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اے میری ماں، افسوس ہے اس پر کہ میں اللہ عز و جل کے نافرمانوں میں حد سے بڑھ گیا۔ افسوس اس دل پر جسے میں سخت کرتا رہا۔ اے میری ماں، تجھے اللہ عز و جل کی قسم، جب میں مر جاؤں تو میری رخسار کو زمین اور مٹی پر رکھ کر میرے دوسرے رخسار پر اپنا قدم رکھ دینا اور کہنا کہ یہ جزا ہے اس بندے کی جس نے اپنے مولا کی نافرمانی اور مخالفت کی، اس کے حکم کو ترک کیا، اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔ جب آپ مجھے دفن کر لیں تو اپنے ہاتھوں کو اللہ کی جناب میں بلند کر کے کہنا، اے اللہ، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جب یہ مرا تو میں نے اس کی تمام وصیتوں کو پورا کیا۔ اب جب میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، اے میری ماں، اب لوٹ جا۔ میں اپنے رب عز و جل کے حضور اس حال میں آیا کہ وہ مجھ پر ناراض نہ تھا۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو مسکرانے لگی۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو مرنے والے کی حالت 5 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، مال وارث کے لیے۔ نمبر 2،
روح ملک الموت علیہ السلام کے لیے، نمبر 3 گوشت کیڑوں کے لیے، نمبر 4 ہڈیاں مٹی کے لیے، اور نمبر 5 نیکیاں قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ وارث مال لے جائے تو یہ قابل برداشت ہے، اسی طرح ملک الموت علیہ السلام روح لے جائیں تو بھی درست ہے، مگر اے کاش موت کے وقت شیطان ایمان نہ لے جائے، ورنہ اللہ سے جدائی ہو جائے گی۔ ہم اس سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ اگر سب فراق ایک طرف جمع ہو جائیں اور رب کا فراق ایک طرف ہو تو یہ تمام فراقوں سے زیادہ بھاری ہے، جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا محمد بن نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جبرائیل امین علیہ السلام جب بھی میرے پاس حاضر ہوتے تو وہ اللہ عز و جل کے خوف سے کانپ رہے ہوتے۔ جب شیطان کی مخالفت ظاہر ہوئی اور قرب، بلند مرتبہ اور عبادت کے بعد اسے دھتکارا گیا تو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام دونوں رونے لگے۔ اللہ عز و جل نے ان سے استفسار فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ کیوں روتے ہو؟ حالانکہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب عز و جل، ہم تیری خفیہ تدبیر یعنی تیری قضا، تیرے قرب کے بعد دوری اور سعادت مندی کے بعد شقاوت سے خوف زدہ ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ان سے ارشاد فرمایا، اسی طرح میری خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور مرتے وقت ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔